بسم اللہ. آج بگ بینگ کے لیے ہم یہاں آئے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، تو آج پاکستان کا ISPR کا اسٹیٹمنٹ پریس کانفرنس ہم نے سنی، تو اس پہ بات چیت ہو رہی تھی. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اسی سے آغاز کریں اور اس پہ موقف لیتے ہیں اپنے دوستوں کا. سب سے پہلے میں سید رضا صاحب آپ سے پوچھوں گا، ISPR کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں نے ISPR کی پریس کانفرنس سنی، اور یہ میں اس کو اگر آپ اس کو ٹائمنگ کے فریم ورک میں دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک تفصیلات مانگی کہ جو 102 لوگ جن کے اوپر فوج کی جانب سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس کی تفصیلات مہیا کی جائیں، اور ٹھیک 3 بجے پاکستان کے ISPR کی پریس کانفرنس شروع ہوگی، جس کے اندر ایک واضح پیغام دیا گیا ہے. میں اس میں کسی لگی لپٹی بغیر کہوں گا سپریم کورٹ کو، ایک سیاسی پارٹی جسے پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ اس کے ماسٹر مائنڈ، تو ظاہری بات ہے اگر ماسٹر مائنڈ کا جب آئے گا یا رنگ لیڈر کا لفظ آئے گا تو عمران خان کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہیڈ تو اس کا وہی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے، مبینہ طور پہ جو فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ کے لیے یا ان کیسز سے متعلق ایک پیغام، ودو صاحب آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں شاہ صاحب، مجھے نا بڑی دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک کھلونا سمجھ لیا گیا ہے. جب چاہا بنایا، جب چاہا توڑ دیا. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 70 سالوں سے یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک بندے کو بنایا جاتا ہے، پھر اسی بندے کو گرایا جاتا ہے، اور اس کو گرایا اس لیے جاتا ہے کہ ان کو اندازہ کہ ہم کس کو بنا رہے ہیں اور کس کو گرا رہے ہیں. اور اس سے جو آپ یہ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک بات بڑی واضح طور پہ ہو گیا کہ اگر کسی کو کوئی امید رکھنی ہے تو وہ بالکل نہ رکھے کہ پاکستان کے اندر جمہور اور جمہوریت کی آواز کو کہیں پنپنے دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ نے پیغام والی بات کری، سپریم کورٹ کی جو ڈائلاگز وہاں پہ ہوئے وہ بھی آج آپ کے سامنے ہیں. آپ نے جمہور کی بات کری. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑی چیز تھی وہ یہ کہ ISPR اس کو پبلک ریلیشن ملٹری کے حوالے سے یا فوجی معاملات کے حوالے سے کرنی چاہیے، جو انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک بہت عرصے سے نہیں ہو رہا. اور جمہور والی بات جیسے اردو صاحب نے کی، وہ بات بھی صحیح ہے کہ جب جمہوری ادارے موجود ہیں، پرائم منسٹر موجود ہے، پریزیڈنٹ خیر بہرحال وہ گئے ہوئے ہیں لیکن ان کے آلٹرنیٹو موجود ہے، دوسرے دیگر وزیر داخلہ بھی ہیں، تو ISPR نے ان مسائل کو ٹچ کیا ہے جو ہم جمہوری مسائل کہتے ہیں. اور جمہور کو جب آپ اس انداز سے جس دھڑلے سے انہوں نے کیا، اور جیسے وہاں صحافی بھی بیٹھے تھے، میرے دوست ہیں سارے، بہت سارے سینئر ہیں، لیکن کسی میں اتنی وہ نہیں تھی کہ وہ پوچھے کہ جی آپ کس انداز سے اس چیز کو، ان باتوں کو آپ ٹچ کریں جو آپ کا گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن بہرحال مقتدر ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، لیکن جس انداز سے ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں، جس انداز سے قوانین کے بارے میں، ملٹری کوڈ کا مسئلہ جو ہے ویسے ہی وہ ایک تذبذب کا مسئلہ ہے، کنفیوژن ہے، اس میں ضمانت ہو سکتی ہے سپریم کورٹ سے، لیکن جو کچھ بیانات وہ دے رہے تھے وہ بیانات صاف ظاہر کرتے ہیں، جیسے ودو صاحب آپ نے بھی کہا، آپ نے کہا پیغام کا، آپ نے کہا جمہور کا، دونوں کو سبوتاش کیا گیا ہے، تھریٹ بڑی پھیلائی گئی ہے. اور میں اس کو اس سے بھی ریلیٹ کروں گا جو آپ نے پرسوں کی بات ہے ہماری جو رشیا میں ہوا تھا، اور اس کا ورڈک جو یورپین یونین کے ایک منسٹر نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کری، اور وہ اس وقت میں پڑھ ہی رہا تھا جب پریس کانفرنس ایک، تو اس نے کہا کہ آج اس کا جو ویگنر گروپ کا جو چیف ہے اس سے معاملہ طے ہو کے اس کو بھیج دیا گیا بیلاروس، لیکن اس سے ہوا کیا ہے کہ اب پیوٹن جو ہے مزید اسٹرانگ اور مزید خطرناک ہو کے سامنے آئے گا. آج کی پریس کانفرنس سے مجھے لگتا ہے اس تمام سزا کے پروسیس میں، اس تمام سیاسی عمل کو جس انداز سے انہوں نے اپنے ہیمر یا اپنے بوٹ کے نیچے رکھا ہے، اس کے نتیجے میں ان کی طاقت بھرپور آ گئی ہے، اور سوائے ایک پارلیمنٹ جو کٹھ پتلی کے، اس کے لیڈران یا سیاسی رویے یا جمہور اور ایون عدالت بھی، سب چیزیں کٹھ پتلی سے زیادہ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس کا میں ذرا نا ماضی میں جاننا گا ہوں، جو پشاور میں آرمی اسکول کے اندر APS کے اندر ہوا تھا قتل عام، میں اس کو کہوں گا، بچوں کا، معصوم بچوں کا. جی بالکل. آپ انہوں نے اس کے ماسٹر مائنڈ شاہد احسان تھا نا نام، احسان اللہ کو پکڑا تھا، اور پھر انہوں نے ہی اسے بھگایا. کیا انہوں نے اس کا ٹرائل کیا؟
جو کہ بالکل ایک 147 بچوں کے قتل عام میں ملوث تھا. کیا انہوں نے اس کے جو تھے بگانے والے ان کو سزا دی؟ ٹھیک، آپ ماضی کا ایک بلوچ کو بھی اس میں آپ بے شک شامل عزیر کر بلوچ سکتے کو ہیں. لے لیں آپ، جس کے اتنے قتل کے الزامات ہیں اس کے اوپر، اور پھر انہوں نے اس کو معافی دے دی. اور ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں کہ پریس کانفرنس کا لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور آپ آرام سے گھر چلے جائیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پریس کانفرنس کو آپ ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو تھوڑا سا یہ ہم ضرور کریں گے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں نا، میں اس کو بنیادی طور پہ اچھا نہیں سمجھتا ہوں. وہ نہیں ہونا چاہیے، اس اس کو ہم لیے condemn کرتے کہ وہ بہت زیادہ کنڈمنیشن اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہماری حفاظت، جو پاکستان کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کا کم سے کم ان کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں. اور دوسری، آج بھی انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور آلریڈی یہ قانون کے اندر آرمی ایکٹ ہمارے آئین کے اندر موجود ہے، اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ بھی آلریڈی آئین کے تحت ہی موجود ہیں، اور وہ آج نہیں، وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے عزائم ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں. اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر کسی صحافی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ پوچھے کہ چلیں جی، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی نے اپنے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلائی اور انہوں نے بڑی عقل مندی اور سے معاملہ فہمی کو دیکھتے ہوئے وہ راستے سے ہٹ گئے اور تاکہ اپنے لوگوں کو نقصان نہ ہو. لیکن اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ، جس میں محسن نقوی، جس کے اندر آئی جی پنجاب، جس کے اندر ہمارے وزیر اطلاعات، ان لوگوں نے کیا ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے؟ یہ لوگ بھی تو اس میں شامل ہیں نا. پولیس کہاں تھی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ میں تھوڑی سی ایک چیز آپ ہی کے اس موقف کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج وہ لوگ جن کا تھوڑا سا تعلق صحافت کے ساتھ ہے، یا ایک رپورٹر ہے، یار اس کا کیا، وہ تو بیٹ رپورٹر ہے نا. بیٹ رپورٹر کا کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ اس کو آپ رگڑا دیں، اسے کہیں کہ آپ چڑیا گھر بلائیں اور اسے کہیں کہ یار آپ نے آج کے بعد عمران خان کی خبر نہیں دینی. بھائی وہ تو ڈاکیا ہے، وہ تو پوسٹ مین کا کام کر رہا ہے نا، ادھر کی چیز اٹھائی اور ادھر وہ دے رہا ہے. لیکن آپ اس کو بھی کہیں، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور وہ اس زمانے میں ہم نے دیکھا ہے. پہلے جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں اس کی بدترین مثال ہے. آپ ایک رپورٹر کو بھی کہیں کہ آپ یہ خبر نہ مت دیں. اور صحافیوں کو پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا. میں اس میں ایک اور بات اہم جو انہوں نے انڈیکیٹ کری کہ ان کو پلان کا بہت پہلے سے پتہ تھا. اگر پلان کا پتہ تھا تو یہ تمام پاکستان کو پتہ تھا، بلکہ دنیا کو پتہ تھا کہ اس پارٹی کے بننے سے لے کے اس کے انتہا ہونے تک کس انداز سے، چاہے جنرل باجوہ کا نام ہو، چاہے جنرل فیض کا نام ہو، یا ظہیر الاسلام کا نام ہو، اس سلیکشن کو 2018 کو میں الیکشن چوری کیا ہوا سمجھتا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں فوج کی نگرانی میں ہوا الیکشن اور سلیکشن ہوا، اور وہ پارٹیز جن کو ہم سیاسی پارٹیز کہتے رہے جو اقتدار میں رہیں، ان کو ایک طرف کر کے ان کو اقتدار سونپا گیا. اور جب اقتدار سونپا گیا سب نے کہا کہ الیکشن چوری تھا، لیکن پھر بھی دیا، ان لوگوں کو دیا گیا. پھر اس کے درمیان وہ تمام لوگ آئے جو پٹے پہن کے انہوں نے جو کام ان کے تمام میں، یعنی ایک آدمی. آج ایک نئی پارٹی بھی آ رہی ہے ترین صاحب کی، ان کے اوپر کیا الزام تھے، علیم خان ہے ان کے اوپر کیا الزام تھے، اور جو پیچھے چلے گئے چاہے وہ فواد چودھری کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجے تھے. تو بنائے ہوئے آپ کا کھلونا تھا، کھلونوں کو توڑا آپ نے، کھلونوں کو انجام آپ نے پہنچایا، کھیلے بھی آپ. اور پھر اس پورے دور کی فائنینشیل مس مینجمنٹ اتنی بڑی پاکستان کے اندر، میں نے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے اوپر بھی کیا تھا، لیکن میں نے ان 4 سالوں میں 2018 سے لے کے آج تک اتنی بڑی فائنینشیل مس مینجمنٹ اور گھپلے اور جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں دیکھا. جیسا کہ ودود صاحب نے کہا کہ ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، بالکل ہم کھلے دل سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھا جائے، جیسا کہ آپ کہتے کہ اگر اس کی پلاننگ بہت پہلے بن چکی تھی تو انہوں نے اس کی کوئی روک تھام کی. اگر ان کے ذہن میں تھا، ان کو ظاہر بات ہے انٹیلیجنس جو سی ہے وہ پاکستان میں ہر جگہ پھرتی رہتی ہے. ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی گلیوں میں لور کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور 3 انٹیلیجنس جو بڑی میجر انٹیلیجنس ہیں، جس میں کہ کور کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے. ایک تو ملٹری انٹیلیجنس ہے نا، بالکل. اس کے علاوہ ایک کور کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے.
وہ بھی موجود تھی اور سب کو یہ پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور سب نے یہ نہیں روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جال ایک بچھایا گیا تھا. لیکن یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے لیے جال بچھایا گیا کیا ان کو بھی سمیل نہیں ہوا بھئی یہ ہمارے لیے جال بچھا ہوا ہے؟ وہ بھی تو اس سے بچ سکتے تھے نا. اس میں ایک اور میں نقطہ جو ہمارے موجودہ چیف آرمی ہے وہ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سب کچھ تھے اور اس کے ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت ہی یہ سب کچھ بنا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی بھی پلاننگ ہوئی تھی اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. جو جانتے تھے یہ ان کی کیپیسٹی کو, ان کی سیاست کو, ان کی کارروائیوں کو, ان کے جو بات چیت ہے اس کو, اور اس تمام گیم کو جانتے بوجھتے جس جگہ پہنچایا گیا. تو پھر میں اس کو روس سے ہی لگاؤں گا کہ آپ نے ایک افریت تیار کیا تھا. اس افریت سے جو تباہی ہوئی اس میں بہت ساری فائلیں جو ہیں وہ غائب ہوں گی, بہت سارے مسائل جو ہیں ریپ اپ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کی طاقت, آپ کا زوم, آپ کی اقتدار اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا جو آج تک نہیں ہوا تھا. لیکن اس میں اگر ہم یہ بھی کہا جائے کہ سب پلاننگ مبینہ طور پہ تیار تھی اور جال بچھایا گیا تھا, میرے خیال میں عمران خان کو تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ایک اس کے اندر سیاسی ویژن تو ہے نہیں ہے, اور اس کی سوچ جون سی ہے نا کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ دور تک سوچ سکتا ہے. لیکن کیا ہمارے نہیں ہے جمہوری سوچ لیکن نہیں ہے. وہ ڈائلاگ کو کبھی بھی نہیں مانتا جو کہ جمہوریت کی بنیاد ہے. لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اب دوبارہ اس امبریلا کے نیچے آ چکے ہیں یا انڈوں کی طرح آ چکے ہیں, کیا یہ تو اپنے آپ کو بڑے مہان گرو سمجھے جاتے ہیں نا. ہمارے پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئے, اور ایک فضل الرحمان ہے, کیونکہ میں لفظ مولانا اس کے لیے اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ہی از اسلام فروش ایکچولی, تو مجھے شرم آتی ہے جب میں مولانا, بڑا ایک عقیدت والا لفظ ہے, تو میں اس کے لیے مولانا کبھی بھی نہیں استعمال کرنے کو تیار. فضل الرحمان جون سا ہے جس نے ہمیشہ ہر دور حکومت میں فائدہ اٹھایا اور آج بھی وہ اٹھا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں سارے رشتہ داروں کی ایک لمبی سالیاں پتہ نہیں کون کون انہوں نے بٹھا رکھی. میں دیکھیں جی ہمارے پاس نا جتنا وقت ہے نا بہت ہی محدود ہے, اس حوالے سے میں اب شاہد صاحب سے میں ایک ذاتی طور پہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے جو باجوہ صاحب اور اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کا دور سے لے کے اور آج دور تک جتنے آرمی چیف ہیں, جتنے دنیا کے لوگ آتے ہیں اور دنیا سے جو سیاسی لوگ ہیں, جو فوجی لوگ ہیں, جتنی اشرافیہ آتی ہیں نا وہ آ کے GHQ میں آ کے ہیڈ کوارٹر میں مذاکرات کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے کہ معاشی مذاکرات کرنے ہوں, خارجہ امور کے مذاکرات کرنے ہوں, یا داخلی امور کے کرنے ہوں, یا کسی بھی معاملے پہ کرنے ہوں, تو پہلے تو اسے چھپ چھپا کے, لیکن اب سر عام جو ہے وہ پریس ریلیزز جاری کی جاتی ہیں, فوٹیج جاری کی جاتی ہیں کہ جی آرمی چیف کی امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی یا فلاں سے ملاقات ہوئی. یہ جو فنامنا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایکسکیوز می, بات دراصل یہ ہے کہ 75 سال پیچھے جانا پڑے گا. ایوب خان کا انداز, وہ جس انداز سے ڈیل کرتا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان چیزوں کو جن کو وہ جانتا نہیں ہو ان کو بھی وہ خود ہی ڈیل کرے. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ امریکہ ملنے بھی جائے, ایمبیسڈر ہی بن جائے, پاکستان کا صدر بھی ہو, مارشل بھی ہو. وہ طریقہ کار چلتا رہا. اس میں شاید ایک آدھ موقع ایسا آیا جہاں بریدنگ اسپیس ملی تھی, لیکن خاص طور سے وزارت خارجہ انہی کے کنٹرول میں رہی ہے, اور انہوں نے اس کو جس انداز سے پاکستان کو, خاص طور پہ پاکستان کو خارجی امور کے اندر جتنا پیچھے لے کے گئے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ریجنل سچویشن کے اندر ایران کے ساتھ, سعودی کے ساتھ, قطر کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, خود برکس کے معاملے میں رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور ان تمام ممالک کے ساتھ آپ کی خارجی پالیسی کس جگہ کھڑی تھی. آپ کو ایک موقع ملا تھا, چائنا کے ساتھ ایک دوستی بنی تھی, کتنے کٹھن مراحل سے جس میں آپ کو ملک بھی کھونا پڑا. جو امریکہ کا گیم تھا چائنا کے قریب جانے کے لیے انہوں نے جس انداز سے کیا, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اس کے بعد جب آپ کے پاس چائنا آ گیا, ریجنل پاور, یہ آپ کی قدرت تھی. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اٹامک بم بچائے گا, لیکن آپ کی یہ دوستیاں جو ہیں چائنا سے یا رشیا سے یا ایران سے یا دیگر ممالک سے, وہ آپ کو ضرور جنگ سے بچا سکتی. اس میں چائنا آپ کے دوست کے ساتھ سامنے آیا تھا, سی پیک آپ کے سامنے آیا تھا. وہ چند لمحات آئے تھے جس میں سیاسی لوگوں نے کچھ آگے بات کی. نواز شریف کی جہاں میں فائنینشیل کرپشن کے جو جانتا ہوں, لیکن ایک بات مانتا ہوں کہ اس نے اس وقت وہ قدم اٹھایا تھا جب قطر اور سعودی اور ٹرکی کا مسئلہ تھا. اس نے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کی بات کری, ایران کی طرف بات کری, جو ایک قابل تحسین عمل ہے. تمام غلط چیزوں کے علاوہ میں اس بات کو میں مانوں گا, لیکن ہم نے جتنے بھی خارجی امور میں جب بھی جس جنرل نے, چاہے وہ یہاں پہ آتے ہوں, جیسے چیف آف آرمی صاحب یہاں آ کے گئے, نئے والے بھی,
बाजवा आते थे या अमेरिका जाते थे या तमगे लेते थे या सारी चीज़ें कैनी ने जो कुछ किया, उन तमाम ने वो तमाम कार्रवाई तो ज़रूर करी जिससे अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो या ब्रिटिश मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में चलता चला गया, इमदाद के लिए कशकोल हमारा बढ़ता चला गया और फ़ौज का तसल्लुत बढ़ता चला जा रहा है। आज के लिए हम इतनी बात, ये गो हमारा बिग बैंग के ताल्लुक़ से प्रोग्राम इब्तिदाइया कह लें, लेकिन हम तीनों सैयद रज़ा, वदूद मुश्ताक और मैं शाहिद का, रज़ा सैयद हूँ या सैयद रज़ा हो, हमारे सैयद साहब मुश्ताक वदूद मुश्ताक साहब हों या मैं शाहिद, हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे, खुली खुली बात होगी। बिग बैंग इसी का नाम है। बैंग वो नहीं जो थ्योरी है, बैंग वो जो पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ होता है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर होता है। हम उस बैंक के लिहाज से आपके सामने हर बिग बैंग को सामने लाते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया। और हमारे तज्जिए जितने भी हैं वो आपकी शमूलियत से ही होंगे। बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी राय भी दिया करें, आप अपने कमेंट्स भी दिया करें, और अगर हम इस प्रोग्राम को मज़ीद किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाएं तो क्या क्या तजावीज़ हो सकती हैं, तो हम आप लोगों के मुंतज़िर रहेंगे। हमारी तरफ से एक बैंग। बिग बैंग। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ।